بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں IYS کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تدریس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کیجیے۔ اپنے مائک کیمرے بند رکھیے ورنہ کلاس میں حاضر رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ رف کاپی پینسل اپنے ساتھ رکھیے اور اہم جو نکات ہیں وہ نوٹ کرتے جائیے۔ اپنا تمام مشقی کام فیئر کاپی میں کیجیے۔ ہم آج جماعت دہم کا سبق جو غزل کی صورت میں ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی غزل پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ سب سینٹ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو لازمی جماعت دہم کی کتاب کا صفحہ نمبر 168 کھولیے۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ ہیں۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابو ظفر نصر الدین صدیقی محمد بہادر شاہ ظفر تھا۔ آپ کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا۔ ان کا تعلق شاہی مغل خاندان سے تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا شمار اعلیٰ پائے یعنی اعلیٰ درجے کے شعراء میں ہوتا ہے۔ شاعری میں ان کے پہلے استاد ذوق ابراہیم تھے۔ ان کے انتقال کے بعد غالب کو استاد بنایا گیا۔ آپ کی شاعری میں درد اور تکلیف کے احساسات نظر آتے ہیں۔ انگریزوں نے آپ کو 1857 میں گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ وہیں قید میں 82 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہیں پر دفن بھی ہیں۔ ان کے شعری سرمایہ میں دیوان ظفر اور کلیات ظفر شامل ہیں۔ کلیات کہتے ہیں جب آپ کی مکمل شاعری ایک کتاب میں شائع کر دی جاتی ہے اس کو کلیات کہا جاتا ہے۔ دیوان کا مطلب ہے شاعری کا مجموعہ۔ یہ غزل بھی اسی دیوان سے لی گئی ہے۔ آئیے غزل کی طرف چلتے ہیں اور غزل سے پہلے جو الفاظ مانی ہیں ان پر دھیان دیتے ہیں۔ اجڑے دیار ویران بستی باغبان مالی داغدار داغ والا یعنی زخمی دیوان اشعار کو یکجا کرنا شعری مجموعہ صیاد شکاری عالم ناپائیدار فانی دنیا کوئی یار دوست کی گلی اس سے مراد ان کا ہے اپنا وطن گلا شکوہ یا شکایت۔ آئیے غزل کی طرف چلتے ہیں، تشریحات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر پڑھتی ہوں غزل کا، اور غزل کا پہلا شعر یہ ہے کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی ہوئے یار میں۔ بہترین غزل، بہترین اشعار، بہترین انداز بیاں بہادر شاہ ظفر کا، اور اس میں انہوں نے نوحہ پڑھا ہے۔ روئے ہیں وہ اس بات پر کہ جس طرح آخری مغل بادشاہ تھے، آپ کی آمد جو نظر آتی ہے ہمیں، اس طرح کی آمد کے ساتھ آپ کا اختتام نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ آغاز جو آپ کا دور آغاز تھا اس میں ظاہر ہے کہ شہنشاہ کے طور پر آپ نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہندوؤں کی ریشہ دوانیاں، ہندوؤں کی پوری پالیسیز، اور اس کے ساتھ انگریزوں کا در آنا اور انگریزوں کا ہندوستان میں داخل ہو کر حکمرانی کے لیے بہادر شاہ ظفر کی جو سلطنت ہے اس کو چھین لینا، اور پھر چھیننے کے بعد بس یہیں تک اکتفا نہ کرنا، انتہا نہ کرنا، بلکہ بہادر شاہ ظفر کو برما یعنی رنگون میں قید کر لینا۔ یہ تمام باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اسی دکھ کا اظہار ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ ان کی سلطنت کا تباہ ہو جانا، ان کے گھر والوں کا بچھڑ جانا، بہادر شاہ ظفر کا تنہا ہو جانا، قید میں شامل ہو جانا، جو قیدی کی حیثیت سے اپنا آخری وقت گزارنا، بڑھاپے کی عمر جو سہولتوں کی عمر ہوتی ہے، جو اولاد کی خوشیاں دیکھنے کی عمر ہوتی ہے، وہ سب کی سب بہادر شاہ ظفر نے بتائی برما یعنی رنگون کی جیل میں، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ اس تمام دکھ کو سمیٹے ہوئے ہے یہ غزل۔ آئیے پڑھتے ہیں اور تشریحات کی طرف چلتے ہیں، اور یہ تشریحات بہت اچھی طرح نوٹ کیجیے گا تاکہ جب آپ اپنا کاپی میں تحریری کام کریں تو بہت اچھی طرح سے اور بہت ہی منظم انداز میں یہ کام ہونا چاہیے۔ آپ کا پہلا شعر میں پڑھتی ہوں، تشریحات بتاتی ہوں۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اپنے وطن ہندوستان سے جدائی اور غیر ملک میں قیام کرنا، وہ بھی قید کی صورت میں، انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہاں ظفر نے اپنے احساسات
اور اس وقت کے جذبات کی ترجمانی کی ہے کہ جب ہندوستان کی حکمرانی سے انہیں بے دخل کیا گیا، ان کی حکومت ختم کر کے انگریزوں نے اپنی حکومت قائم کی، ظفر کو برما کے شہر رنگون میں قید کر دیا گیا۔ اس قید کی حالت میں کہا گیا یہ شعر ان کے احساسات کو مکمل طور پر بیان کر رہا ہے۔ کہاں ہندوستان میں حکمرانی کے طور پر رہنا اور بسنا، اور کہاں یہ رنگون میں قید ہو کر رہنا، اپنے اہل خانہ سے بچھڑ جانا۔ یہ ویران جگہ شاعر کو ناپسند آئی اور نہ وہ اس میں رہنا چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ظفر نے دنیا کی بے ثباتی، کیا مطلب ہے بے ثباتی کا؟ یا قائم نہ رہنا، اس میں وجود نہ ہونا، ثبات ہونا، کسی چیز کو ثبات ہونا، قائم رہنا، کسی چیز کا وجود قائم رہنا، اور بے ثباتی وجود کا ضائع ہو جانا، وجود کا فانی ہو جانا۔ تو دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا فنا ہو جائے گی، بیان کی ہے کہ یہ جہان اور اس میں رہنے بسنے والے دونوں ہی فانی ہیں، ان کا وجود برقرار نہیں رہے گا، ایک دن آئے گا یہ سب فنا ہو جائے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ دنیا والے رہیں گے، نہ دنیا میں جو بڑھتے گئے سلوک ہیں اور برتاؤ ہیں نہ وہ رہیں گے۔ لہٰذا اس پورے جو شعر کی تشریح ہے وہ انہی نکات پر مبنی ہے کہ انسان جو ہے وہ فنا ہو جائے گا اور یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، رہ جانے والی چیز کیا ہے؟ صرف اعمال ہے۔ دوسرا شعر ہے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر اپنے احساس محرومی، احساس تنہائی کو بیان کرتا ہے۔ محرومی کا احساس کس چیز سے محرومی؟ بادشاہت سے محرومی، ایک شاہی انداز میں زندگی جینے کا جو ایک انداز تھا مغلیہ سلطنت کا، وہ تو الگ ہی انداز تھا اور اب اس سے محروم کر دیا گیا۔ احساس تنہائی یعنی اکیلا ہو جانا، اس کو بیان کرتا ہے کہ وقت نے ہمیں شاہ سے گدا بنا دیا، گدا فقیر بنا دیا، ہم حکمرانی کے ساتھ ساتھ گھر کے سکون سے بھی محروم ہو گئے، ہمارا دل ان دکھوں اور غموں کو سہتے سہتے ٹوٹ گیا، اب کسی اور خواہش کی ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے۔ خواہش تو جب ابھرتی ہے دل میں کہ جب زندگی کی خواہش موجود ہوتی ہے، جب زندگی اچھی بھلی بسر ہو رہی ہوتی ہے، جب انسان کے دل میں نئی امنگیں، نئے جذبات مچل رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم تو اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ جہاں ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزار چکے ہیں، ایک شاہانہ انداز میں ہم نے زندگی گزاری اور اب بڑھاپے کی کیفیت میں، اس حیثیت میں ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ ہم قید کی صورت میں جو ہے زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری تمام خواہشات، ہمارے دل کے جذبات، ہماری امنگیں حسرتیں بن گئی۔ حسرت کسے کہتے ہیں؟ وہ خواہش جو پوری نہ ہو سکے اس کو حسرت کہا جاتا ہے، یعنی حسرت نامکمل خواہش کا نام ہے۔ لہٰذا اب کسی اور نئی خواہش کو ہم دل میں جگہ نہ دے سکیں گے۔ تو اے حسرتوں، اب یہاں حسرتوں سے مخاطب ہوا شاعر اور اس نے کہا کہ اب اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو، ہمارے دل میں صرف غم، دکھ اور زمانے کے لگائے ہوئے زخم ہے، لہٰذا کسی اور حسرت کو ہم اپنے دل میں جگہ نہ دے سکیں گے اور نہ اس حسرت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ لہٰذا ہمارے اس دل میں جو داغوں سے بھرا ہوا ہے، جو دکھوں سے، داغ سے مراد دکھ، تکلیف، محرومی، ان سے بھرا ہوا دل ہے، ان زخمی دل میں اب ہمارے لیے کسی اور خواہش کو جگہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اے حسرتوں، اے خواہشوں، اے جذبات و احساسات، ان سے ہی مخاطب ہو کر شاعر نے کہا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈو، کوئی اور نوجوان دل ڈھونڈو جس میں کہ جذبات میں چل رہے ہوں، جس میں جوبن ہو زندگی کا بھی اور جذبات کا بھی۔ آئیے تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغباں، باغباں مالی، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ مندرجہ بالا شعر میں شاعر اپنے دور حکومت کے خاتمے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے گلشن کے مالی، یعنی اے باغ کے مالی، پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کا پودوں پر اگ آنا فطری عمل ہے۔ ہر پودے پر جہاں پھول کھلتے ہیں وہیں کانٹے بھی ان کی حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو کانٹوں کا اگ آنا یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، یہ تو حفاظتی گارڈ ہوتے ہیں، یہ تو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں پھولوں کی۔ تو جہاں پھول پودے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں وہیں پودے کی حفاظت کے لیے کانٹے بھی ضروری ہیں، اور یہ قدرت کا قانون ہے۔ لہٰذا میری تجھ سے التجا ہے کہ کانٹوں کو باغ سے نہ نکال، ان کو غیر ضروری نہ سمجھ۔
یہ تشریح یہاں پر مکمل ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہاں ظفر نے یعنی بہادر شاہ ظفر نے، شاعر نے اپنے آپ کو کانٹے سے تشبیہ دی ہے، اپنے آپ کو کانٹے سے تشبیہ دے کر یہ بتایا کہ انگریزوں کو ہندوستان کا حکومت کا حاصل کرنا تو بڑا ہی پسند آیا، ہندوستان کی حکومت پر قابض ہونا تو بڑا ہی اچھا لگا، مگر میں جو کہ حکمران تھا، میں جو حکمرانی کر رہا تھا، میں جو حکومت کر رہا تھا، وہ حکومت میری رہنے ہی نہیں دی گئی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ میں تمہاری آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ وہ انگریزوں سے مخاطب ہو کر یہاں پر کہہ رہے ہیں، باغباں ان کو کہہ رہے ہیں، مالی کے برابر ان کو قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو تم اس گلستان کے، اس گلشن کے، اس باغ کے، یا جو جس کا نام ہندوستان ہے، اس کے مالی ہو، یعنی اس کی کرتا دھرتا ہو، اس کا قبضہ، اس کا اختیار، اس کی حکومت تمہارے ہاتھ میں آ گئی، تو تم اگر حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، جو تمہارے لیے پھولوں کی سیج تھی، تو تم نے وہ تو حاصل کر لی، تو مجھے تم نے کانٹا سمجھا، میں تمہارے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا رہا، اور تمہیں یہ بالکل پسند نہیں آیا، گویا تم جو تھے وہ حکومت کو تو پھول جیسی اہمیت دے رہے تھے، مگر میں تمہارے لیے کانٹے جیسا ناپسندیدہ تھا، جو مجھے ہندوستان سے نکال رہے ہو، بے دخل کر رہے ہو۔ جبکہ انگریز حکمرانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پھول کے ساتھ ساتھ کانٹے بھی باغ میں موجود پودوں کا حصہ ہوتے ہیں، لہٰذا تم جو یہ سلوک میرے ساتھ کر رہے ہو، یہ کسی طور بھی گوارا نہیں ہے، یہ کسی طور بھی برداشت کے قابل نہیں ہے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا۔ صیاد کون ہوتا ہے؟ شکاری ہوتا ہے، شکاری پرندوں کو شکار کرنے والا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب باغ میں بہار آتی ہے، چاروں طرف پھول کھلتے ہیں، رنگینی بکھری ہوتی ہے، خوشبوئیں جو ہے مہک رہی ہوتی ہیں، اور درختوں پر، پودوں پر ایک ہریالی اور ایک خوبصورت جوانی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو چھوٹے موٹے جو حشرات ہیں، جو پرندے ہیں، جیسے بلبل ہے یا تتلی ہے یا بھمرا ہے، وہ وہاں پر باغ میں گھومنے کو، وہاں پھرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ وہ اس بہار کے موسم کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ باغ کی خوبصورتیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیں، ان رنگین موسم کا وہ خود بھی مزہ لیں اور اس باغ کے منظر کو اور حسین بنا دیں۔ لہٰذا یہاں پر بلبل کو باغباں سے، یعنی بلبل جو ہے اس کو باغباں، مالی سے، نہ تو مالی سے شکایت ہے، نہ سیاد شکار کرنے والا۔ اب اس صورت میں ہوتا کیا ہے، جب پرندے وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں تو شکاری جال بچھانے کے لیے آ جاتے ہیں، تاکہ باہر کا موسم ہے، باغ کا کی خوبصورتی بڑھ چکی ہے، پرندے خوب آ رہے ہوں گے، جوق در جوق آ رہے ہوں گے، لہٰذا ان کو پکڑنا آسان ہو جائے گا، تو شکاری اپنے جال بچھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بالکل یہاں پر ظفر نے بلبل یعنی کہ اپنے آپ کو کہا، اور صیاد، شکاری انگریز حکمرانوں کو کہا، اور کہا کہ قسمت میں قید لکھی تھی، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، جب میری حکمرانی کا دور چل رہا تھا، عروج کا دور تھا، اور جوبن پر تھی میری حکمرانی، اسی دور میں میری حکمرانی کو ختم کر دیا گیا۔ آئیے اس کو اور بہتر انداز میں آپ کو تشریح کے طور پر بتاتے ہیں کہ مندرجہ بالا شعر میں شاعر ہندوستان پر انگریز حکومت کے قبضے اور اپنی حکمرانی سے محرومی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہار کے موسم میں، کہ جب باغ میں پھول مہک رہے ہوتے ہیں، پرندے ہوا میں مست اڑ رہے ہوتے ہیں، ہر درخت پر اور ہر پودے پر خوبصورتی چھائی ہوتی ہے، اس موسم میں اگر ایک پرندے کو قید کر لیا جائے تو اس کے لیے اس سے بڑا کوئی اور صدمہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بھرپور موسم سے پوری طرح مزہ نہ اٹھا سکا، پوری طرح لطف اندوز نہ ہو سکا اور قید ہو گیا۔ بالکل اسی طرح یہاں ظفر نے بیان کیا، میری کیفیت ہے کہ میں اس پرندے جیسا ہوں کہ جس کو قید کرنے کے لیے باغباں اور شکاری دونوں ہی جال بچھائے ہوئے ہیں، دونوں ہی جال بچھائے ہوئے ہیں، مگر میں اپنی تقدیر پر اور اپنی قسمت پر صرف اس لیے خاموش ہوں
کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اور نہ تو میں اس قید میں جو کہ مجھے انگریزوں نے قید کیا اور کسی اور ملک میں قید کیا، نہ تو میں اس قید پر باغباں سے شکایت کروں گا اور نہ شکاری سے کہ جس نے مجھے قید کر لیا اور میری آزادی مجھ سے چھین لی۔ میں کسی سے اس بات کا شکوہ نہ کروں گا، صبر سے کام لوں گا اور اپنے آپ کو سمجھا لوں گا کہ میری قسمت میں بڑھاپے کے دور میں قید ہونا اور حکمرانی سے محروم ہونا ہی لکھا تھا۔ یہاں پر اس غزل کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو تحریک پاکستان اور اس کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اصل میں ہو کیا رہا تھا یہ، کہ اگر آپ کو کل نظریہ پاکستان آپ نے سنا ہو اور آپ نے اس میں شرکت کی ہو، جو میں نے کل نظریہ پاکستان پڑھایا تھا، تو یہ نظریہ پاکستان پڑھنے کے بعد اس غزل کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کل ہم نے نظریہ پاکستان میں پڑھا کہ اکبر کا دور حکومت تھا، اور اکبر ایک نامور اور شہرت یافتہ جو مغل خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ اکبر ایک اچھے اس میں حیثیت میں ہمیں وہ بادشاہ نظر آتا ہے۔ اسی کے دور میں انگریزوں کا دراصل آنا جانا شروع ہوا، اور بحری راستوں پر یعنی سی روٹس پر انگریزوں نے آنا جانا شروع کیا اور اپنے تجارت کے جو ان کے سامان تھے وہ انہوں نے لانے لے جانے شروع کیے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بحری راستے تھے سی روٹ سے، اس میں سفر کرتے کرتے وہ تھک جاتے ہیں، تو انہوں نے اکبر کو درخواست دی اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ملک میں تھوڑی دیر کے لیے ہم قیام کر لیا کریں، تاکہ ہماری جو تھکن ہے لمبے راستے کی وجہ سے وہ اتر جائے۔ تو اکبر نے ان کو یہ اجازت دے دی۔ وہ یہاں پر آ کر انگریز جو تاجر تھے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ارکان تھے، انہوں نے آ کر اور ہندوستان میں ٹھہرنا شروع کیا۔ جب ان کو یہ اجازت مل گئی، انہوں نے ٹھہرنا شروع کیا، تو ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر اکبر سے درخواست کی اور کہا کہ بھائی ہم آپ کے ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ گھومنے پھرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ جب وہ اجازت مل گئی اور وہ گھومنے پھرنے لگے، انہوں نے تو دیکھا جب ہندوستان کا معاملہ، تو ہندوستان پر تو کئی سو سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کی حکومت میں وہاں پر انتہائی انصاف کا ایک منظر نظر آتا تھا، یعنی ہندو ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، مسلمان ہوں، سب کو ان کے حقوق مل رہے تھے۔ تو انگریزوں نے کہا یہ تو ایک سونے کی چڑیا ہے۔ سونے کی چڑیا یعنی بڑی مالدار جو خطہ جو ہے وہ حکومت وہاں نظر آتی ہے، اور تمام لوگ بڑے آرام سے امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز تو یہی تھا کہ وہاں پر جو بھی ان کے حکمرانی کے دور میں جو رہنے بسنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو بہت اچھی طرح رکھنا اور بہت اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آنا۔ جب انگریزوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے وہاں پر بادشاہ کو پیشکش کی کہ آپ کے ہاں ملک میں بننے والی چیزوں سے ہمارے ملک کے لوگ محروم ہیں، اور ہمارے ہاں بننے والی چیزوں سے آپ کے لوگ محروم ہیں، لہٰذا ہمیں تجارت کا موقع فراہم کیا جائے۔ اب اکبر نے اس کی بھی اجازت دی، اور اس طرح یہ اجازت اتنی بڑھتی گئی کہ وہ تجارت کی جو اجازت تھی وہ ان کو ملی، اور تجارت کی اجازت ملنے کے بعد پھر ان لوگوں نے پورے ملک میں جو انتظام تھا اس کو دیکھنا شروع کیا، اور جب دیکھا انہوں نے تو اس بات کو بہت اچھی طرح بھانپ لیا کہ اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ کرنے کے بعد، منصوبہ سازی کرنے کے بعد اس ملک کو قبضے میں لے لیں تو ہمارے لیے یہ سونے کی چڑیا واقعی ثابت ہوگا، اور یہ یہاں سے ہمیں آمدنی کے ذرائع بہت اچھی طرح مل جائیں گے۔ لہٰذا انگریزوں نے بڑی ساز باز کے ساتھ، یعنی اکبر کے دور سے یہ کہانی چلی، اور اکبر کے دور کے بعد جہانگیر اور اورنگزیب اور نہ جانے کتنے مغلیہ جو چشم و چراغ تھے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس پورے دور میں انہوں نے بڑی اچھی منصوبہ سازی کر کے حکومتوں کو آتا جاتا دیکھنے کے بعد انہوں نے بہت اچھی طرح یہ چیز بھانپ لی کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو کسی طرح کا ایک جھانسا دے کر ان کے ہاتھ سے اگر حکومت لے لی جائے تو یہ ہمارے حق میں بڑا بہتر ہوگا۔ اور ان کے دل کی مراد کب بر آئی؟ جب بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہ تھے یہ تخت پر بیٹھے اور حکمرانی شروع کی، تو بہادر شاہ ظفر کا ایک خاصا رہا، ایک خوبی رہی، اور ایک خوبی بھی رہی اور اس کو خامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ خوبی یہ رہی کہ یہ ذرا نرم دل بادشاہ تھے،
ان کے اندر جاہو جلال اتنا نہیں تھا کہ چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا اور لوگوں کو عطاب کا شکار بنا دینا یا لوگوں کے ساتھ ذرا سخت رویہ اختیار کرنا۔ جب انگریزوں نے بھانپ لیا کہ یہ بڑا نرم دل بادشاہ ہے، لہٰذا اس کی حکومت کو ختم کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اور یہ منصوبہ کیونکہ کئی سال چلتا رہا تھا، اکبر بادشاہ کے دور سے چلتا رہا تھا، تو اس منصوبے کو دیکھنے کے بعد جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کی حکومت کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے ان کو قید کر کے، میں نے ابھی بتایا، رنگون یعنی برما میں بھیجا، اور ان کی اولاد جو تھی وہ چھٹی پھر رہی تھی، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے جو ہیں ان کو قید کر لیا گیا، اور ایک موقع ایسا آیا، میں آپ کو بتاؤں، بڑا دردناک، ظاہر ہے کہ ہماری اسلام کی تاریخ ہے، اس لیے اس حوالے سے ہمیں اس بات کے بارے میں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ان کی بیٹیاں جو تھیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھیں، اور ان کی بیگم اور ان کے جو اہل خانہ تھے، اور وہ چھپتے پھر رہے تھے، اور کوئی شخص ان کو ان کے گھر والوں کو حفاظت کے لیے کوئی چھوٹی سی جگہ، کوئی پناہ گاہ دینے پہ تیار نہیں تھا۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کو شاہی خاندان کے کسی بھی فرد کو ہم نے پناہ دی تو انگریز سرکار جو ہے، جن کا اب نیا نیا حکومت کا دور ہے، یہ ہمیں پھانسی لگا دیں گے، ہمیں قتل کروا دیں گے، لہٰذا وہ ان کے لیے بالکل نرم گوشہ رکھتے ہی نہیں تھے، اور وہ بیچاری جو خواتین تھیں اور جو تمام معاملات، جو لوگ ان کے شاہی خاندان کے تھے، وہ سب کے سب ادھر سے ادھر مارے مارے پھر رہے تھے، ویران پھر رہے تھے، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کے بیٹوں کے ساتھ، یعنی بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے ساتھ جو حکومت نے سلوک کیا، وہ یہ سلوک کیا کہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو ذبح کیا، اور ان کے جو سر تھے وہ ایک تھال میں سجا کر اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر ان کو ناشتے کے طور پر پیش کیا، اور کہا یہ گیا بہادر شاہ ظفر، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بادشاہ جو قید میں ہو جائے، نہ تو اس کو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ جینا اچھا لگتا ہے، نہ لباس اچھا لگتا ہے، تو وہ کھانے کی طرف سے بھی بے پرواہ ہو گئے تھے قید میں، رنگون میں۔ تو جب ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی ناشتہ آیا ہے، آپ کے لیے ناشتہ تناول فرمائیے، تو جب انہوں نے ان کے سامنے جب وہ پیش کیا گیا اور تھال پہ سے وہ جو کور تھا، جو کپڑا تھا، وہ ہٹایا گیا، تو اس میں ان کے بیٹوں کے سر جو ہیں، وہ ذبح ہوئے ہوئے بیٹوں کے، وہ پیش کیے گئے۔ یہ ہے آپ کی اور ہماری داستان، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور ان معاملات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل واقعی دکھتا ہے، اور اس حوالے سے ہم لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ پوری کہانی جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ظفر نے ان چیزوں کو برداشت کیا، اور ظاہر ہے کہ برداشت جتنا وہ کر سکتے تھے، وہ کرنے کے بعد جو ان کے دل سے جو شاعری نکلی ہے، جو ان کی زبان پر شاعری آئی ہے، وہ اتنی ہی دردناک ہو سکتی ہے جتنی کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور شعر کی طرف لے کر چلتی ہوں، آخری شعر ہے یہ، اور آخری شعر میں ظفر کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ظفر کہہ رہے ہیں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کوئے یار یعنی دوست کی گلی، کو کہتے ہیں گلی کو، یار دوست، میرے دوست کی گلی، دوست کی گلی یعنی میرا وطن۔ اب ایک شخص جو کہ جس کا بچپن، جس کی جوانی، جس کی حکمرانی ایک خطے پر موجود ہو، ایک خطے پر جس نے حکمرانی کی ہو، جب وہ اس خطے سے بے دخل کر دیا جائے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ آج ہم اپنے گھر سے نکلنے کو بڑا دردناک محسوس کرتے ہیں، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے اس جو ہمارا آبائی مکان ہے، ہم اس کو بیچ کر کسی اور جگہ نکل جائیں، تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ کوئی ہم سے پوچھے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنے اس گھر سے، اپنے وطن سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور وہ وہیں اپنی زندگی گزارنا اور بتانا چاہتا ہے، لیکن شاعر نے اپنی بے بسی اور اپنے غم کو اس شعر میں ظاہر کیا، اور کیا کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں ہندوستان کا حکمران تھا، شاہانہ زندگی گزارنے کا عادی تھا، مگر اب میں وہ بد نصیب ہوں کہ جس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور جس کو قید کر لیا گیا، اور قید بھی اس جگہ کیا گیا کہ جو ہندوستان سے بہت دوری پر واقع ہے، اور اب یہ میرا دور آخر ہے، ظاہر بڑھاپے کا دور تھا ان کا، دور آخر ہے، میری زندگی کا خاتمہ قریب ہے، مجھ جیسا کوئی بد نصیب نہ ہوگا کہ مجھے میرے وطن میں
کہ وہ وطن کہ جس میں میری زندگی کا ایک ایک سانس میرا گزرا، اس وطن کو جس کو کہ میں بڑے دل و جان سے چاہتا ہوں، وہ وطن کو جو میری خوشبو اور جو میری رگوں میں حرارت بن کر دوڑ رہا ہے، وہ اس وطن سے مجھے دوری نصیب ہو گئی۔ اور جس زمین سے میں بے انتہا عشق کرتا ہوں، وہاں مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے مجھے 2 گز زمین بھی نہ مل سکے۔ تو مجھ جیسا بد نصیب اور مجھ جیسا جو فرد ہے وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان تمام تشریحات کو پڑھنے کے بعد اور کام کو کرنے کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بیان کیا ظفر نے، تو اس میں ان کی درد مندی اور ان کی حکومت کا خاتمہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، وہ سب کا سب اس میں سمو دیا ہے انہوں نے۔ اور آپ ظفر کی جس غزل کو بھی اٹھا کر پڑھیں گے، ظفر کی غزل میں یہی درد، یہی غم، یہی حسرت نظر آتی ہے۔ اور ان تمام تشریحات کے ساتھ ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح محسوس کرتے ہیں کہ جب ظفر کو ان کے اپنے مقام سے علیحدہ کیا گیا ہوگا تو ان کے اپنے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں اب آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ غزل کی اشعار کی تشریحات بیٹا بہت اچھی طریقے سے آپ نے کاپی میں کرنی ہے، اور آپ کو بار بار میں یہ بتاتی ہوں ترتیب کیا ہوگی۔ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اپنے ٹائٹل پیج کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ نے غزل کی تشریحات کرنی ہے۔ غزل کی تشریحات میں نے آپ کو کروا دی ہے، انہی تشریحات کو آپ سن کر یا ان کے ساتھ نوٹس بنا کر آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اور اس چیز کا جو ذکر ہے میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ کی اس غزل کے ساتھ جو قواعد کا کام ہے وہ ایک بڑا ہی وزن دار کام ہے، اور اس کام کو آپ نے بہت اچھی طرح جو ہے وہ سننا بھی ہے، اور آپ نے اس کو نوٹ بھی کرنا ہے اپنی کاپی پینسل کے ساتھ، تاکہ آپ کو بالکل صحیح طور سے یہ چیز جو ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اب ہم چلتے ہیں قواعد کے کام کی طرف، اور قواعد کے کام میں ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں آپ کو الفاظ میں مصغر اور مکبر اسماء الگ الگ کر کے لکھیے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں مصغر اور مکبر کیا ہے۔ لفظ مصغر عربی کا لفظ ہے، اصغر سے نکلا ہے۔ اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، مصغر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ اکبر سے نکلا ہے مکبر، اکبر کا مطلب ہے بڑا، اور مکبر کا مطلب بھی بڑا۔ اب وہ چیزیں جو جسامت میں بڑی ہوتی ہیں، ان کا نام جب ہم لیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ اسماء مکبر ہے، یعنی وہ چیزیں جو جسامت میں بڑی ہوں۔ مثال دیتی ہوں آپ کو میں، ایک صندوق رکھا ہے بہت بڑا، ظاہر بڑی جسامت کا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ مکبر ہے، مکبر ہے، بڑا ہے، تو صندوق تو یہ مکبر ہو گیا۔ اچھا، اب اگر اس صندوق کا اس سے بہت ہی چھوٹا جو جسامت کا اسی کا جیسا ایک اور جسم، ایک اور چیز موجود ہو، تو میں اس کو کہوں گی کہ یہ صندوق کا مصغر ہے، یعنی چھوٹا ہے، اس کو ہم صندوق چی کہتے ہیں۔ صندوق چی مصغر ہے، اور صندوق جو ہے وہ مکبر ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کلہاڑا اور کلہاڑی۔ کلہاڑا ظاہر ہے کہ جسامت میں بڑا ہے تو اس میں مکبر ہے، کلہاڑی چھوٹی ہے لہذا اس میں مصغر ہے۔ چمٹا ظاہر ہے جس سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا امی استعمال کرتی ہیں کچن میں روٹی پکانے کے لیے یا کوئی کسی گرم چیز کو پکڑنے کے لیے، چمٹا بڑا ہوتا ہے، چمٹی بڑی ہوتی ہے، فورسپ جس کو آپ کہتے ہیں، چمٹی چھوٹی ہوتی ہے، اس میں مصغر ہے۔ دیگ جس میں کہ شادی بیاہ میں یا تقریبات میں کھانا پکتا ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اس کو دیگ، اس میں مکبر۔ دیگچی، یعنی اب یہ چی اور چا یہ اصل میں فارسی ہے، اور چی اور چا جو ہے جیسے کہ دیگچی یا سیار چا آپ کو اپنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ایک جگہ صندوقچی لکھا ہے، ایک جگہ دیگچی لکھا ہے، اور ایک جگہ سیارچا لکھا ہے۔ تو یہ چی اور چا جو ہے فارسی کا جو ہے وہ اب یہاں پر آپ کو تصور دیتے ہیں، اور یہاں پر جیسے مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو دیگچی سمجھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں سیارہ اور سیارچا پر آنا چاہتی ہوں۔ سیارہ بڑا سیارہ، اچھا یہ اس میں مکبر۔ سیارچا
जब हम चा इस्तेमाल करते हैं तो जैसा का मतलब है उसका, यानी सैयारे जैसा, सैयारे जितना बड़ा नहीं है, सैयारे जैसा है। तो ये चा और ची जैसी है, ये जैसे के मतलब में आती है। लिहाजा यहाँ पर अब जैसे देग लिखा हुआ है, तो देग का मतलब बड़ा जिस्म, तो उसको हमने कहा जिसामत में बड़ी है ये चीज, लिहाजा इसमें मुकब्बर, देगची जिसामत में छोटी। कड़ा, कड़ा बड़ी कड़ाही, उसको हम इसमें मुकब्बर, और कड़ाही छोटी कड़ाही। सैयारा यानी कि बड़ा सैयारा, उसमें मुकब्बर, सैयारचा जो है वो मुसख्खर। अच्छा, इसी तरह से जैसे कि अगर हम ये कहें कि भाई लक्कड़, या अगर हम कहें कुल्हाड़ा, तो या हम कहें कि पगड़ बांधी हुई है, किसी सरदार के सर पर पगड़ थी, पगड़ का मतलब बहुत बड़े कपड़े से बनाई हुई, तो उसको उसमें मुकब्बर। पगड़ी, मेरे सर पर पगड़ी है, तो जाहिर है कि छोटी है वो, और इसमें मुसख्खर है, तो उसको हम कहेंगे इसमें मुसख्खर, और बगड़ को कहेंगे इसमें मुकब्बर। तो इस तरह से ये तमाम चीजें जो है वो हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको बता रहे हैं, और आपने इन चीजों को, अच्छा ये क्योंकि सवालात हमारे इम्तिहान में कवायद के सवालात में आते हैं, लिहाजा इन पर बहुत ज्यादा तवज्जो देना लाजमी है, लिहाजा इन तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह देखिएगा। अब मैं आप ही की स्क्रीन पर इन लफ्जों को गौर से पढ़िए। उजड़े दयार, उजड़ा दयार मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ वो जगह कि जो वीरान हो। आलमे नापायदार, आलमे नापायदार, आलम यानी जहान, दुनिया, नापायदार यानी फानी, जो फना हो जाए, जिसमें पायदारी ना हो, जो रुकने वाली ना हो, जो कायम रहने वाली ना हो। उसके बाद नंबर 2 पर जा बसें, इतनी जगह। 3 पर दफन आ गया, जमीन आ गई। नंबर 4 पर बुलबुल, सयाद, कैद। अब इन लफ्जों को पढ़ने के बाद हम आपको एक और चीज की तरफ लेकर चल रहे हैं। ये देखिएगा, अब देखिए कि जैसे ये जो अल्फाज मैंने अभी आपको बयान किए, इन अल्फाज में जिसमें कि हमने आपको उजरा दयार बताया, आलम नापायदार बताया, दफन बताया, जमीन बताई, ये सफा नंबर 171 पर मौजूद है, इस 171 पर मौजूद है आपकी किताब की। लिहाजा ये तमाम जो अल्फाज हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पर उजड़ा दयार, उजड़ा दयार वीरान जगह, आलम नापायदार जो कि वो दुनिया जो कायम ना रह सके। इन अल्फाज को रियायत लफ्जी कहते हैं, हम उर्दू अदब में इनको रियायत लफ्जी कहते हैं। सफा नंबर 171 पर आपके पास यही रियायत लफ्जी होंगे। और रियायत लफ्जी का मुराद क्या है, रियायत का मतलब क्या है? रियायत का मतलब है हवाला। अच्छा, लफ्जी का मतलब क्या है? अल्फाज का हवाला। मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि नंबर 4 पर आपने पढ़ा बुलबुल, आपने पढ़ा सयाद, सयाद कौन? शिकारी। कैद, कौन कैद हो जाता है? परिंदा कैद कर लिया जाता है। इन दोनों तीनों अल्फाज में एक दूसरे से ताल्लुक है या नहीं है? महसूस हो रहा है कि बुलबुल जो है बाग में घूमता है, सयाद जो शिकारी है वो बाग में मौजूद होता है। किस लिए मौजूद होता है भाई? बुलबुल को पकड़ने के लिए, ताकि वो परिंदों को, परिंदा मार्केट में जाकर बेच सके। उसको क्या करता है वो? क्या ऐसे ही पकड़ कर ले जाता है? कैद करता है। बेटा जब इस तरह के अल्फाज आते हैं जो एक दूसरे में ताल्लुक बयान कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं रियायत लफ्जी। अब देखें, दफन और जमीन। अब दफन कहाँ होता है? इंसान जमीन में होता है। कब होता है? मरने के बाद होता है। अब मैं यहाँ मौत लिख दूं और दफन लिख दूं, आप कहेंगे रियायत लफ्जी है। क्यों लफ्जी है? क्योंकि मौत के बाद जो अगली वो जो है मंजिल, वो दफन होने की है। कहाँ दफन हो रहा है इंसान? जमीन में। बेटा इसको कहते हैं रियायत लफ्जी। अब आइए हम अगली उस पर चलते हैं। ये देखिए, दर्ज झेल अल्फाज के रियायत लफ्जी के लिहाज से जोड़े बनाइए। अब यहाँ पर पहला लफ्ज लिखा है आपकी किताब में होठ। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने हमें होठ दिए हैं। होठ जो है वो हमारे जिस्म का एक खूबसूरती बढ़ाने का हिस्सा भी है, और वो हमारे बोलने चालने में आसानी भी फराहम करते हैं। अच्छा, उर्दू अदब पढ़ने वाले लोग जब शायरी पढ़ते हैं तो गुंचा, गुंचा कहते हैं कली को, जो अक्सर शायरों ने होठ को
اپنے محبوب کے ہونٹ کو یا جس سے وہ محبت کرتے ہیں، جیسے میں اپنے والدہ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں، تو آپ کو آپ کی بہن بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بہت اچھی نظر آتی ہے، مجھے میری ماں بہت خوبصورت نظر آتی ہے، تو میں کہتی ہوں میری ماں کے ہونٹ بالکل کلی جیسے ہیں، یعنی میری ماں بڑی خوبصورت ہے۔ بالکل اسی طرح آپ اپنی بہن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو غنچہ، غنچے کا مطلب ہے کلی۔ تو ہونٹ کا جو تعلق ہے، جو رعایت کا میں نے آپ کو کیا بتایا، حوالہ تعلق بتایا۔ تو ہونٹ جو ہے وہ غنچہ، اور اس کے بعد جو گل ہے، ظاہر ہے پھول، گل کے ساتھ خوشبو کا تعلق لازمی بنتا ہے، یہ رعایت لفظی ہے۔ اچھا جی، راہ، جب کوئی شخص کوئی کسی راہ پر چلتا ہے، اس کی راہوں میں پھول بھی آتے ہیں، تو پھول بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کا رعایت لفظی۔ اس کی راہوں میں کانٹے بھی، اگر اس کی راہیں آسان ہوتی ہیں تو راہ میں پھول بچ جائیں، اور اگر راہیں مشکل ہو جائیں، راستہ مشکل ہو جائے تو کانٹا بن جاتا ہے۔ تو ہم نے راہ کا جو تعلق ہے وہ کانٹا سے بنایا، بالکل درست بنایا۔ اچھا، اب ہم نے سلیش ڈالا، سلیش ڈال کے ہم نے ہم سفر لکھ دیا۔ بھئی راہ میں کیا ہم سفر نہیں ہوتا، ہم سفر بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہم سفر آیا۔ تھک ہار کے، تھک ہارنا یعنی ناکام ہو جانا، جذبہ ناکام کو دیتا ہے۔ اچھا بیٹا، یہاں پر ایک اور لفظ بھی آپ کو کتاب میں نظر آئے گا جو میں نے یہاں پر نہیں لکھا، میں نے اس کو آپ کے لیکچر کے لیے چھوڑ دیا تھا جان بوجھ کر، اور وہ لفظ ہے نام۔ وہ لفظ ہے نام، جو آپ کو صفحہ نمبر 171 پر، صفحہ نمبر 171 سوال نمبر 5 میں نظر آئے گا۔ تو نام کو اب آپ دیکھیں، نام اگر میں لفظ لکھ دوں تو اس کا رعایت لفظی کیا بنتا ہے، گل بن جائے گا۔ نام نہیں ہوتا گل، بھائی گل بانو آئی، یا گل خان آیا، یا گل ناز آئی، تو وہ نام میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خوشبو، خوشبو جو ہے وہ نام میں رعایت لفظی آ سکتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لفظ کو کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور جوڑ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو رعایت لفظی کے حوالے سے جوڑے بنانا آپ کو سکھایا۔ اور اس کے بعد بیٹا یہاں پر سوال نمبر 6 بھی آپ کی کتاب پر موجود ہے، اور 6 بھی کتاب پر موجود ہے، اور اس 6 پر آپ کو دیکھیے، درست بیان پر درست کا نشان لگانا ہے۔ غزل بہادر شاہ ظفر کی ہے، 2 گز زمین مل گئی کوئے یار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، درست ہے تو درست پر لگائیے، غلط ہے تو غلط لگائیے۔ قسمت میں آزادی لکھی تھی، فصل بہار میں قید تھی، آزادی تھی، اس کو بھی آپ نے یہاں پر بیان کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔